ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لانچ کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام ایم ایم اے لانچ کے اندر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایم ایم اے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں یا اس تمام الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنید مکاتی صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ کراچی کی کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے جنید مکاتی 2001، 2005 اور 2015 میں لگاتار 3 بار یو سی ناظم رہے ہیں اور اب بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ پی ایس 103 سے ایم ایم اے کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لینے والے جنید مکاتی کو اپنے حلقے کی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ خدمت کی سیاست کا ویژن اور عزم رکھنے والے جنید مکاتی آج ایم ایم اے لانچ میں ہمارے مہمان ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیمپین کیسی چل رہی ہے حلقے میں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی زبردست چل رہی ہے۔ ہم بینر لگا رہے ہیں، رینجرز اتار رہی ہے، ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، رینجرز اتار رہی ہے۔ صحیح، تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا، آپ کی مخالفت بھی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ پتہ نہیں وہ لگتا ہے جیسے ماشاء اللہ دور میں الیکشن ہوئے تھے نا، اندھے بہرے اور بغیر مائک کے، مائک یوز نہیں کر سکتے، اس طرح کے انتخابات لگ رہے ہیں۔ نہ بینر لگا سکتے ہیں، نہ مائک یوز کر سکتے ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں اس بار۔ خیر کہا جاتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا آغاز آپ نے کب سے کیا تھا؟ میں اسکول کے زمانے سے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا، وہاں پر طلبہ کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی فیسوں کے لیے جو ہو سکتا تھا ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی ان کی رہنمائی کر سکتے تھے وہ ساری چیزیں، کوچنگ کلاسز وغیرہ یہ کی تھی شروع سے ہی، بچپن سے ہی جمعیت میں تھے اسکول کے زمانے سے۔ پھر ظاہر تعلیم سے فارغ ہوئے تو جماعت اسلامی جوائنٹ کی، اور جب سے جماعت اسلامی میں ہے اور انشاءاللہ رہیں گے آخر تک انشاءاللہ۔ جمعیت جوائن کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا ایسی چیز تھی، کس چیز نے مجبور کیا کہ جماعت اور جمعیت کی طرف جایا جائے؟ طالب علم تھے تو ہم نے دیکھا کہ جمعیت کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو جمعیت کا خلوص دیکھا، ان کا کیریکٹر دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، اور یہ دیکھا کہ واقعی اگر دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں تو یہی ہیں، باقی تو باتیں کرتے ہیں لیکن جو کیریکٹر اور جو کردار اسلام کو مطلوب ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچایا۔ زیارت قبور پر ہم ان کے ساتھ جاتے تھے تو ہمیں اسی وقت سمجھ آ گئی کہ اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو اسی راستے سے ہے۔ تو عملی سیاست کا جو آپ نے آغاز کیا جمعیت کے بعد جماعت اسلامی کو جوائن کر کے کیا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ 2002 کے اندر سر ایم ایم اے بنائی گئی تھی، اس وقت آپ 2001 میں آپ یو سی ناظم بن چکے تھے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی اور حصہ لے رہے تھے۔ تو ایم ایم اے کی جب سرگرمیوں کا آغاز ہوا، پہلی دفعہ دینی جماعتوں کا اتحاد بنا تھا، اس وقت کس طرح کی ایکٹیویٹیز رہیں اور کیا کیا کام کیے؟ ایم ایم اے کا جب بنی تو بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری مسجد نبوی ایک، تو پھر ہم سب الگ الگ کیوں؟ جب سب کی منزل جنت ہے، سب کی منزل آخرت ہے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ دینی جماعتیں ایک ہوئیں اور امت مسلمہ کا ایک یکجہتی کا ایک سمبل بنی، اور اس کی برکت بھی تھی کہ جب ایم ایم اے بنی اور 2002 کے انتخابات کے بعد 85 سیٹیں اس کو ملی قومی اسمبلی کی، اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی دینی جماعت کا آدمی وزیر اعظم کا انتخاب میں حصہ لیا اور اس نے لڑا، ورنہ تو دینی جماعتیں بڑی کمزور تھیں، اور اس نے بڑی تقویت دی اور الحمدللہ اس وقت کام کیا ہم نے نصر اللہ شجی شہید بھائی کے لیے۔ یہ جس سیٹ سے میں کھڑا ہوں یہ نصر اللہ بھائی کی امانت ہے، اور یہ انہی کی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی، جو 2002 میں وہاں سے بہت بھاری اکثریت سے جیتے تھے اور ایم کیو ایم کو بری طرح سے شکست دی تھی، اور محمد حسین مہنتی صاحب وہاں سے منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، اور بڑی بھاری اکثریت سے الحمدللہ محمد حسین مہنتی صاحب بھی جیتے تھے، اور 1.25 سال کا جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے اس میں لوگوں کو ڈیلیور کیا، اور لوگوں نے بڑی
بھرپور ہماری وہ کی، اور نعمت صاحب کی بھی جو محنت تھی لوگوں کو نظر آئی تو لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا، بڑے پیمانے پر ووٹ ملے اور بھاری اکثریت سے کامیابی ہوئی۔ ہم جیسے کہ جانتے ہیں 2001 پھر 2005 اور اب 2015 میں جب بلدیاتی انتخابات تو لگاتار تینوں بار جو ہے آپ یو سی ناظم منتخب ہوئے، تو اپنے حلقے کی عوام میں کیا کیا کام کروائے، کون کون سے ایسے پروجیکٹ تھے کہ جس کی بیس پہ آج بھی حلقے کی عوام کہتی ہے کہ خدمت کی سیاست جو کی ہے جنید مکاتی نے، اس کی بیس پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ 103 کے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں؟ دیکھیں جی، عوام کا ہر دکھ کو ہم نے اپنا دکھ سمجھا، عوام کی ہر مشکل کو اپنی مشکل سمجھی، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسئلہ بلدیاتی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے پولیس کا مسئلہ ہے، وہ بلدیاتی نہیں ہے، لیکن جہاں پولیس نے عوام پہ ظلم کیا تو ہم ان کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ جہاں دیگر چیزیں ہوئیں، مختلف جگہوں پر قبضے ہو رہے تھے، لوگوں کو پورے شہر میں ایک آگ لگی ہوئی تھی دہشت گردی کی، بھتہ خوری کی، ٹارگٹ کلنگ کی، تو وہاں پر ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اپنے ایریا کو محفوظ رکھا ان سب چیزوں سے۔ پھر یہ کہ ہم نے اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں عوام کی خدمت پہ لگائی، لوگوں کو سروسز دی، فیسیلیٹیز دی، پارک بنائے بڑے پیمانے پر، چائنا کٹنگ ہوئی۔ چائنا کٹنگ ہم نے 1 انچ اپنے یو سی میں نہیں ہونے دی، الحمدللہ عوام کی مدد سے، اللہ کی مدد سے، اور ہماری پوری ٹیم الحمدللہ بڑی مخلص ہے۔ نعمت صاحب کے ساتھ مل کر کراچی میں پہلی بار فلائی اوورز کے جال بچھے، نعمت اللہ خان کے زمانے میں ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہم۔ آپ کا یہ کارساز روڈ تھا ہماری یو سی میں، یہ سنگل روڈ تھا، اس کو ڈبل روڈ کیا، فورسز نے تعاون کیا، انہوں نے جگہ دی تو کارساز روڈ آج بھی الحمدللہ ڈبل ہے۔ اسی طرح یہ کارساز کا فلائی اوور بنا، اسٹیڈیم کا فلائی اوور بنا، اسی طرح شارع فیصل کو سگنل فری کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ اسی طرح ہم نے مطلب یہ کہ مالی وسائل بھی ہمارے پاس بہت کم تھے، لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت کام کیا الحمدللہ۔ آج اگر کہتے ہیں کہ شہید ملت روڈ پہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں تو سڑک کے دونوں جانب آپ کو جو ہے وہ سایہ دار درخت نظر آتے ہیں، پورے کراچی کے اندر آپ کو وہ منظر نہیں ملتا، تو ہریالی کا جو شہید ملت روڈ پہ نظر آتا ہے، اور غالباً یہ آپ ہی کا کارنامہ ہے کہ آپ نے شہید ملت روڈ اور کارساز روڈ کو ہریالی سے بھر دیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے بڑے پیمانے پہ درخت لگائے، اور اب بھی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پورے کراچی میں سب سے پہلے اگر شجرکاری کی مہم چلائی ہے تو وہ ہم نے چلائی ہے، اور ہم اس کو ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے بڑے پیمانے پہ لگائے پودے، اور انشاءاللہ یہ پودے اللہ نے چاہا تو کراچی کی عوام کو سایہ بھی دیں گے، بارش بھی دیں گے، انوائرمنٹ بھی اچھا ہوگا، لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ قاضی صاحب، آپ 3 دفعہ یو سی ناظم رہے ہیں، آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کا دور بھی دیکھا، پھر آپ نے مصطفیٰ کمال والا دور بھی دیکھا، اور ابھی موجودہ جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب، آپ ان کا دور بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہر وقت ایک رونا روتے رہتے ہیں کہ جناب اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہے، میں کام کہاں سے کراؤں، ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے ان تینوں کے تینوں دور نظامت کے اندر؟ آپ کا کام بھی اسی طرح متاثر ہوا ہے جس طرح یہ وسیم اختر صاحب کا کام متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں، کام کرنے والا ہو تو کام ہوتا ہے۔ نعمت صاحب جو تھے اس کے دور میں 8 ارب روپے کا بلدیہ کا بجٹ تھا، اور 4 سال میں نعمت صاحب نے اس بجٹ کو ٹیکس فری بجٹ کو، جس میں 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں لگایا کراچی کی عوام پر، اور اس کو 44 ارب روپے کا کیا بجٹ۔ 29 ارب روپے وہ جتنی بھی کراچی کے اندر مختلف ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ ہے، کے پی ٹی ہے، ان سب کو کہا کہ بھئی آپ کراچی کی سڑکیں یوز کر رہے ہیں، کراچی کے پانی کو یوز کر رہے ہیں، تو آپ بھی کراچی کی تعمیر میں حصہ دیں، تو بہت سارے کام ان سے کروائے۔ اگر آدمی کرنے والا ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ اب مطلب میں نے تو نعمت صاحب کے ساتھ دیکھا کہ خلوص سے انہوں نے کوشش کی، تو کراچی کی عوام نے جو بلدیہ کے ٹیکس نہیں دیتے تھے، انہوں نے خود نے ٹیکس دینا شروع کیا۔ مطلب یہ 8 ارب 44 ارب بنے تو لوگوں کو ڈیلیور ہوا تو لوگوں نے پیسے دیے نا، اور لوگوں نے دل کھول کے دیے، لوگوں نے تعاون کیا، جتنے انجینئرز تھے اس نے اپنی فری سروسز دیں۔ ابھی آپ دیکھیں نعمت صاحب کے دور میں بنا ہوا کوئی ایک فلائی اوور بتا دے کوئی ہمیں کہ وہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ گر گیا ہے یا وہ خراب ہو گیا ہے۔ 15 سال ہو گئے، مذاق بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی ایک فلائی اوور ایسا نہیں ہے کہ جس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑی ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سیوریج کا کیا اور ابھی لائن بیٹھ گئی ہو۔ 15 سال ہو گئے،
مطلب کوالٹی بھی دی اور کام بھی کر کے دکھایا. 100 ملین گیلن پانی کے 3 کا منصوبہ نعمت صاحب کے دور میں کراچی کو پانی ملا. 100 ملین گیلن ہب سے عبدالستار افغانی کے دور میں پانی کا ملا. کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اچھا یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, مسئلہ پہلے بھی تھا, لیکن پہلے اتنا سنگین نہیں تھا, اب زیادہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی کی آبادی زیادہ بڑھنا وجہ ہے یا انتظام نہ کرنا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویژن نہ رکھنے والی قیادت ہے. مطلب نعمت صاحب نے K3 کا منصوبہ بنانے کے ساتھ ہی K4 کی بنیاد رکھ دی کہ آگے جا کے کراچی کو پانی کی ضرورت ہوگی. K4 سے 265 ملین گیلن پانی روزانہ کراچی کو ملنا تھا. نعمت صاحب 2004 میں گئے, آج 2018 ہو گئی. 14 سال میں یہ اس منصوبے کو پورا نہیں کیا کیونکہ ان کو کراچی کی عوام کی فکر نہیں ہے, تکلیف ان کو کراچی کی عوام کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. تو K4 کا منصوبہ اگر پورا ہو جاتا تو آج کراچی میں پانی کا مسئلہ نہ رہتا. لیکن یہ کہ بڑا منصوبہ ہے, بڑی کرپشن کے لیے رہتے ہیں چکر میں, تو کراچی کے عوام کے مسئلے حل نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج کے 5 سال بعد کراچی کی آبادی کتنی ہوگی, 10 سال بعد کتنی ہوگی, 15 سال بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. کراچی کے عوام کے پاس ٹرانسپورٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اربوں روپے ٹیکس دینے والا شہر جس کے پاس ٹرانسپورٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں. نعمت صاحب کے زمانے میں 300 CNG بسیں بنائی گئی تھی, گرین بس لائن, اس کو انہوں نے برباد کر دیا. ماس ٹرانزٹ کا پورا ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا, سارا ایگریمنٹ ہو گیا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ پروجیکٹ پہ بات ہو گئی ہے لیکن اب ان کو اس میں کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ معاہدہ طے ہو گیا کہ اتنے ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. تو انہوں نے یہ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ بھی ختم کر دیا, صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کراچی کے عوام کو انہوں نے ہمیشہ فروخت کیا ہے, انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کو ہمیشہ بیچا ہے. انہوں نے کبھی کراچی کے مسئلے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی, انہوں نے اپنے ذاتی مسائل پہ حل کیے. ہمیں بتائیں 35 سال سے یہاں پر MQM ہے, کوئی کراچی کے لیے کوئی 1000 ارب روپے کا منصوبہ, کوئی 500 ارب روپے کا منصوبہ, کوئی بڑا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ, کوئی بلٹ ٹرین کا منصوبہ, کوئی سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا کوئی انہوں نے کوئی وہ کیا ہو کہ اس کو ہم سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنائیں. کوئی منصوبہ لائے ہی ہے. مرکز میں رہے, صوبے میں رہے, پیپلز پارٹی 10 سال سے حکومت میں, اور انہوں نے کیا کیا ہے کراچی کے ساتھ؟ کراچی کا پیسہ لوٹا ہے, کراچی کی عوام کا خون چوسا ہے اور کراچی کی عوام کو کچھ نہیں دیا. انشاءاللہ اب ہم اسمبلیوں میں جائیں گے اور کراچی کی عوام کو ان کا حق دلائیں گے اور ان سے چھین کے لیں گے ہم کراچی کی عوام کا حق. میں نے دیکھا ابھی پچھلے کافی دن سے میں کیمپینز دیکھ رہا تھا, آپ نے اپنے حلقے کے اندر ابھی موجودہ دور میں بھی 3 سے 4 نئے پارک بنوا دیے اور پانی کا نیا منصوبہ بھی شروع کروایا, روڈ وغیرہ بھی بنوا دیے. تو میئر کراچی وسیم اختر کو فنڈ نہیں ملتا, آپ کو ایکسٹرا کہیں اور سے فنڈ ملتا ہے یا کہیں اوپر سے آتا ہے فنڈ آپ کے لیے, تو آپ اپنے حلقے میں کام کرا دیتے ہیں اور وہ کام نہیں کروا پا رہے؟ میئر کراچی وسیم اختر صاحب جو ہیں, جو وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی پرانا دور ہے کہ ہم لوگوں کو 150 آدمیوں کو 12 مئی کو قتل کروا دیں اور کوئی نہیں پوچھنے والا. اسی طرح اربوں روپے جو کراچی کو دیے گئے, میئر کراچی وسیم اختر نے خود نے 50 ارب روپے کے 2 بجٹ پیش کیے ہیں جس میں 26.5 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے. یہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ تو اس نے خود نے پیش کیا ہے نا, یہ تو اس کو کہیں اوپر سے نہیں آنا تھا. 10 ارب روپے بحریہ والا نے دیے ہیں, تو انہوں نے تو پیسے سارے 100% کھانے ہیں کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. لیکن انشاءاللہ اب دور بدل چکا ہے. اب انشاءاللہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے کھا کے میئر ختم ہوگا تو یہاں سے بھاگ جائے گا, اس کو بھاگنے نہیں دیں گے. ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے. کراچی کی عوام پہ جس نے جو ظلم کیا ہے اب انشاءاللہ اس کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا. اب یہ یہاں پہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں ساری باتیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بولے میرے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار کیا نہیں ہے بھائی؟ آپ مجھے 1 مہینے کے لیے میئر بنا دیں, میں چیلنج کرتا ہوں کراچی کی قسمت بدل دوں گا 1 مہینے میں. آپ دیکھیے گا کتنا چینج نظر آتا ہے. یہ 26.5 ارب روپے کراچی میں ڈیولپمنٹ کا لگاتے تو آج ایک سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی, ایک گٹر نہیں ابل رہی ہوتی, ایک پانی کی لائن لیک نہیں ہوتی, لوگوں کو پانی مل رہا ہوتا. تو سارے پیسے کھا جاتے ہیں.
انہوں نے تو سارے پیسے کرپشن کی نظر کیے ہیں. تو دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے جو لوگوں کے مسائل کو سمجھتی ہو, جو لوگوں کے ساتھ رہتی ہو. انشاءاللہ وقت بہت قریب ہے, اب اسمبلیوں میں انشاءاللہ لوگ اچھے آئیں گے اور کراچی کی عوام کا کیس لڑیں گے انشاءاللہ. مغل صاحب, ایم کیو ایم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کی بیس کے اوپر اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مجھے بتائیں کہ عوام آپ کو کیوں ووٹ دے گی؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے بلدیاتی حکومت کے اندر یا بلدیہ عظمیٰ کے اندر, سٹی کونسل میں ایسا کیا آپ نے کیا ہے کہ جس کی بیس کے اوپر عوام جنید مکاتی کو ووٹ دیتے؟ ہم نے 20 سال عوام کی خدمت کی ہے اور یہ 20 سال ہم نے دن رات ایک کر کے عوام کے مسائل حل کیے ہیں, اپنی یو سی میں بھی اور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں. ہم نے ہی کراچی کے عوام کی حق کی بات کو پیش کیا ہے. ہم نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کراچی کو 500 ارب روپے کا پیکج دیا جائے وفاق اور صوبے کی طرف سے. ہم نے وہاں پہ قرارداد پیش کی اور متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی. ہم نے کراچی کی عوام پر جو لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف قرارداد پیش کی اور کے الیکٹرک کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف بات کی اور وہ قرارداد بھی متفقہ طور پہ منظور ہوئی. وہ ہم نے وفاق کو بھی بھجوائی, ہم نے نیپرا کو بھی بھجوائی, ہم نے سارے اداروں کو بھجوائی اور کے الیکٹرک کو پریشرائز کیا کہ کراچی کے عوام پہ مزید ظلم نہ کر سکے. کہ الیکٹرک آج یہ یہاں پر کھڑا ہے نا, یہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر یہاں پر ہم نے اس کو روکا نہ ہوتا, ہم نے اس کے خلاف سڑکوں پہ نہ آئے ہوتے, اس کے خلاف ہم نے قراردادیں پیش نہ کی ہوتی, تو آج تو یہ کراچی کے عوام پہ جو ظلم کر رہا ہوتا شاید کراچی کو 4 گھنٹے بجلی دے رہا ہوتا اور باقی یہ 20 گھنٹے کراچی کے عوام کو لوڈ شیڈنگ میں بھگتنے پڑتے. کراچی کے عوام کو گٹر کا پانی پلایا جاتا تھا, اس کی ہم نے لیب کروائی. ہم نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں اس کے لیے قرارداد پیش کی کہ کراچی کے عوام کو آپ گٹر کا پانی پلا رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ صحیح نہیں کیا تو ہم نے قرارداد وہاں پہ پیش کی. وہاں پہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی. ہم نے ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اگر یہ صاف پانی نہ دیا گیا کراچی کے عوام کو اور یہ جو آپ کنٹیمنیٹڈ واٹر دے رہے ہیں اس پر ہم آپ کی ایف آئی آر کٹوائیں گے. ہم نے ان کو بھی پریشرائز کر کے ان سب کے قبلے درست کیے. اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے جو ابھی انتخابی اصلاحات کے نام پر جو بل منظور کیا گیا اور اس میں اچانک سے حکومت نے ڈرامے بازی کر کے ختم نبوت کی شک اس سے نکال دی, جو کسی بھی پارٹی کو جو وہاں پہ موجود تھی ان کو نہیں معلوم تھا. اس پر اسمبلی کے اندر جماعت اسلامی کے جو ہیں شاہزادہ صاحب, انہوں نے قرارداد پیش کی, انہوں نے بات کی. ہم نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ختم نبوت پر تقریر بھی کی اور قرارداد بھی پیش کی اور متفقہ طور پر الحمدللہ منظور بھی کروائی اور پھر آگے بھی بھیجا کہ بھائی یہ آپ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے یا اس معاملے میں آپ نے گڑبڑ کی تو ہم چھوڑیں گے نہیں. پاکستان کی عوام آپ کو جینے نہیں دیں گے, بیٹھنے نہیں دیں گے. اسی طرح فلسطین میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں, برما میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, پوری دنیا میں مظالم کیے جا رہے ہیں, اس پر ہم نے کہا اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی کہ کراچی کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دیں. بھائی کراچی کو کیوں نہیں دے رہے؟ کراچی کا حق نہیں ہے کہ یہاں پر میٹرو بس چلے, کراچی کے عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ یہاں پر بلٹ ٹرین چلے. یہ روز لندن جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے وہاں کا انڈر گراؤنڈ سسٹم. وہاں کے لوگوں سے وہاں سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں پر کراچی کے عوام کو ہم دیں. ہمارے مقدر میں چنچی رکشے ہیں اور وہاں والے سب عیاشیاں کریں اورنج ٹرین میں اور میٹرو بسوں میں, وہاں پہ سڑکیں. میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں لوگوں کو ڈرون کے لائسنس دیے جا رہے ہیں, یہاں چنچی کا لائسنس لینے کے لیے میرے خیال میں لائن میں لگنا پڑ جاتا ہے. مغازی صاحب ایم ایم اے کی طرف چلتے ہیں. بہت بات ہو گئی کراچی کی اور مسائل اسلام, تو کراچی ویسے ہی بن چکا ہے. 1 مہینے کا آپ نے وسیم اختر سے ٹائم مانگا ہے, میرے خیال میں 1 ہی مہینہ آپ کے پاس مزید ہے الیکشن کی تیاریوں کے لیے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے وسیم اختر کے اچھی خاصے کر لے گے ان کے ساتھ. ایم ایم اے کی بات کرتے ہیں, 2002 کے اندر ایم ایم اے بنی تھی اور اب 2018 کے اندر دوبارہ جو ہے وہ دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اتحاد کو؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت مسلمانوں کے اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے, مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر
جتنی بھی لادینی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیکولر پارٹیز ہیں، یہ سب بیرون آقاؤں کے اشاروں پہ چل رہی ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ختم نبوت کا قانون ختم کروا دیں، توہین رسالت کا قانون ختم کروا لیں، قرآن سے جہاد کی آیتیں نکلوا دیں، کورس کے بچوں کی جو اسکول کے کورس کی کتابیں ہیں اس سے قرآن کی آیتیں نکلوا دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سپریم لا جو ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی قانون، حدیث سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس میں ان سب کے ذہن ایک ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ختم ہو جائے۔ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پھانسی کی سزا جو ہے، موت کی سزا موت ہے، یہ پھانسی کی سزا دینا ختم کیا جائے۔ اسی طرح یہ ساری چیزوں میں جو بھی اسلامی دفعات ہیں 62-63 ہیں، یہ سب ایک ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب یہ کہ دینی جماعتیں بھی اسی وجہ سے ایک ہوئی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ مل کے دفاع کرنا ہے، اور پاکستان اسلامی ملک ہے، کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے تو یہ اسلامی ہی رہے گا۔ اگر کسی کو اسلام پسند نہیں ہے تو وہ خود پاکستان چھوڑ دے، پاکستان انشاءاللہ اسلام نہیں چھوڑے گا۔ سر آپ نے بات کر دی نا، پوری دنیا کی بات ہو گئی، میں تو کراچی کا باشندہ ہوں، میں اپنی بات کروں گا نا۔ مجھے میرے گھر پہ پانی چاہیے، مجھے میرے گھر پہ بجلی چاہیے، مجھے میرا NIC چاہیے، اس مسئلے کے لیے ایم اور آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، بجلی چاہیے، بجلی کے لیے کے الیکٹرک کے پاس جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے وہ 2200 میگا واٹ ہے۔ کے الیکٹرک جو بجلی پیدا کر رہا ہے وہ 1000 میگا واٹ کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے کہ اس کو گیس کے ذریعے بجلی سستی پڑتی ہے، اور جو سبسڈی دے رہی ہے حکومت کے الیکٹرک کو، وہ والے یونٹ، وہ سبسیڈائز جو یونٹس ہیں وہ دے رہا ہے، اور یہ ملا کر 1000 میگا واٹ بجلی کراچی کو دے رہا ہے۔ 1200 میگا واٹ بجلی یہ زیادہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ وہ فرنش آئل سے کرنا پڑے گا، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ سب بکے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں، تو وہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم یہ پیدا کرو بجلی اور کراچی کی عوام سے لوڈ شیڈنگ ختم کرو، ان کا مسئلہ حل کرو۔ تو ہم جا کر انشاءاللہ اس کو پابند کریں گے کہ یہ پورے 2200 میگا واٹ چلائے۔ کراچی کے لیے 1800 میگا واٹ کافی ہے، اگر 1800 میگا واٹ بجلی ملتی ہے تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، کے الیکٹرک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ K4 کا منصوبہ جو ہے، اس کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، وہ یہ لوگ نوکریاں بیچتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ایک عام BA ہے جس کا واٹر سے، پانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کراچی کا جو MD واٹر بورڈ ہے وہ فائننس کا بندہ ہے۔ بھائی جو آدمی 25 سال سے واٹر بورڈ میں کام کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بلک سپلائی کیسے ہوگی، 48 کی لائن کہاں سے جا رہی ہے، 18 کی لائن کہاں سے جا رہی ہے، کون سی گلی میں کس طرح پانی پہنچے گا، سیوریج کی لائن کس طرح سے ہے۔ وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی واٹر بورڈ میں لگائی، اس کا حق ہے کہ اس کو MD واٹر بورڈ بنائے، لیکن آپ تو اس کو بناتے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ K4 کا جو منصوبہ ہے، آپ اس میں جو واٹر کو سمجھتا ہو، اس کے مینجمنٹ کو سمجھتا ہو، جس نے واٹر کی تعلیم لی ہو، جو انٹرنیشنل واٹرز کے منصوبے ہیں اس کو اسٹڈی کر چکا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ تو ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ جس آدمی جس فیلڈ کا ہے اس ادارے میں اس فیلڈ کے آدمی کو رکھیں گے، تاکہ کراچی کی عوام کو پانی ملے، کراچی کی عوام کو بجلی ملے۔ ہم انشاءاللہ فوری طور پر ان سے کہیں گے کہ کراچی کے اندر بڑے پیمانے پر ایک بلٹ ٹرین کا منصوبہ چلائیں، کوئی بڑا اس کا آپ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ چلائیں۔ یہ تو سرکولر ریلوے بھی نہیں چلا سکتے، تو کراچی کی عوام کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی لے کے جائیں، وہ اپنا پیٹرول جلائیں، اربوں روپے ضائع کریں۔ یہ اربوں خربوں روپے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں پیٹرول میں۔ بھائی انگلینڈ میں تو لوگ اپنی گاڑیاں نہیں نکالتے ہیں، وہ تو انڈر گراؤنڈ یوز کرتے ہیں۔ آپ جرمن میں چلے جائیں، آپ ساری دنیا چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، لوگ تو اپنی گاڑیاں تو نکالتے نہیں ہیں کہ ٹریفک میں پارک کرنی پڑے گی، رکھنی پڑے گی۔ بھائی فیسیلیٹیز دیتے ہیں تو ان کو میٹرو بس یا اس طرح کی چیزیں جو آج میرے سامنے کئی چیز آئی تھی، سپریم کورٹ نے اس چیز پہ ایکشن بھی لیا کہ کراچی کے شہری ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی پے کرتے ہیں، جبکہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کی کوئی اس طرح کی سروس میسر نہیں ہے۔ اچھا MMA آ رہی ہے اور وہ بالکل اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی، ظاہر ہے ہر پارٹی بتاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ فائنلی مجھے ون لائنر منشور بتائیں کہ MMA آ کے کیا کرے گی؟ MMA آ کر انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے جو رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا، ہمارا سلوگن ہے کہ ہم کراچی کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ ہم کراچی سے اپنی ماں کی طرح محبت کرتے ہیں، ہم کراچی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔
اس شہر میں ہم پیدا ہوئے، اس نے ہمیں بڑا کیا، اس نے ہمیں تعلیم دی، یہاں پر ہم یہاں کی گلیوں میں ہم رہے، اور اس شہر کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس شہر کے شہریوں کو ان کا حق دلائیں۔ تو ہم انشاءاللہ کراچی کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور ہم وفاق سے اور صوبے سے ان کو مجبور کریں گے کہ یہ کراچی کی عوام کو ان کا حق دیں۔ کراچی کی عوام کو فوری طور پر، مطلب میں سمجھتا ہوں کم از کم 200 ارب روپے ہر سال کراچی میں ترقیاتی فنڈ ملنا چاہیے فوری طور پر، اور یہ 200 ارب روپے ہم بہت کم بتا رہے ہیں، ہم 2600 ارب روپے سال کے ٹیکس دیتے ہیں کراچی والے، تو ہمارا کیا حق نہیں ہے؟ 97% ٹیکس سندھ کا کراچی دیتا ہے، 3% پورا سندھ دیتا ہے، تو یار جو 97% آپ کو کما کے دے رہا ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اور باقی آپ کی عیاشوں کے لیے اور خربوں روپے آپ بنا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہونے دیں گے، ہم ڈیلیور کریں گے لوگوں کو۔ ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے، عبدالستار افغانی کے زمانے ہم دعوے نہیں کرتے، 18 سال ہم نے پریکٹیکل زمین پر کام کر کے دکھایا ہے۔ جب ہمارا میئر آیا ہے تو یہ شہر امن کا شہر بنا ہے، یہ ترقی کا شہر بنا ہے، یہ خوشحالی کا شہر بنا ہے، یہ محبت کا شہر بنا ہے۔ نعمت صاحب کے زمانے میں کوئی ایک قتل کراچی میں زبان کی بنیاد پر نہیں ہوا، کوئی ایک قتل مسلک یا فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوا الحمدللہ نعمت صاحب کے زمانے میں۔ حالانکہ وہ سٹی ناظم تھے، وہ کوئی وزیر اعلیٰ سندھ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو عوام کو ڈیلیور کیا اور عوام نے جو ان کا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ ہم کراچی کے مسائل حل کریں گے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کیا مسائل ہیں، سندھ کے کیا مسائل ہیں۔ میں تو صوبے کی بات کرتا ہوں، کراچی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں اور کراچی سے لڑ رہا ہوں، تو مجھے کراچی کی عوام کا درد ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں کے لوگوں کو کہ یہ بیچارے پانی کے بغیر تڑپ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ڈبے اٹھائے اور کین اٹھائے اور مٹکے اٹھائے پانی کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہم ان سے کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، ہم کراچی کے عوام کو انشاءاللہ اس کا حق دلائیں گے۔ ہم اب کراچی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے 500 ارب کی بات کی، ہم کہتے ہیں نا ہم نے 100 ملین گیلن پانی نعمت صاحب نے دیا، 100 ملین گیلن پانی عبدالستار افغانی نے دیا اس شہر کو روزانہ۔ انہوں نے 1 لیٹر پانی دیا ہو تو بتائیں، انہوں نے کراچی کے پانی میں 1 گیلن کا اضافہ کیا ہو تو بتائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی کو قابل استعمال بنائیں، 40 پیسے پر گیلن خرچہ ہے اس کا، سمندر کا پانی یہ اس قابل استعمال ہو جائے گا۔ تو کیا ہمارے عوام کا اتنا حق نہیں ہے کہ 40 پیسے پر گیلن میں ہم اس کو سمندر کو قابل استعمال بنائیں اور یہاں کے لوگوں کو پانی دیں؟ یہ سب چیزیں، سب مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن مخلص، دیانتدار، عوام سے محبت کرنے والی قیادت ہوگی، عوام کے درد کو اپنا درد سمجھنے والی قیادت ہوگی، تو یہ مسئلے حل ہوں گے۔ بہت شکریہ جنید مقاصد صاحب۔ آخر میں اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے حلقے کی عوام 18 سال سے ہمیں منتخب کر رہی ہے الحمدللہ، اور ہمیں جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارے گھروں پر بھی آئے ہیں، ہم انہی میں سے ہیں اور انہی گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں، یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ بڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہیں پہ مریں گے۔ تو ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور یہ خدمت عبادت سمجھ کے کی ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کی بھی خدمت کریں، اس شہر کے بھی مسائل حل کریں، اور کراچی کو جو اس کا حق ہے وہ دلائیں۔ اور ہم نے جو خدمت کی ہے، ہم وعدے نہیں کر رہے، ہم دعوے نہیں کر رہے، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، اور ہم جب کام کر کے دکھایا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے تاکہ ہم کراچی کا مسئلہ حل کریں، اور یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو فیسلٹیز ملیں۔ تو عوام کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، عوام کے لیے ہم آئے ہیں اس فیلڈ میں، اور عوام کو ہی انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو ہم اس سیٹ سے بھاری اکثریت سے جیتیں گے، عوام کے ووٹوں سے جیتیں گے انشاءاللہ، اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید سے جیتیں گے، اور انشاءاللہ کراچی کو اس کا حق دلائیں گے۔ بیسٹ آف لک جنید مکاتی، حلقہ PS 103۔
حاضرین کرام ایم ایم اے لانچ سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایم ایم اے لانچ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا